بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، لائٹ آف گائیڈنس پروگرام جو آپ کا فیوریٹ پروگرام ہے یا چینل ہے، اس میں ہم مختلف قسم کی ویڈیوز بناتے ہیں، اس میں حاضر خدمت ہے عبدالرزاق اور میرے ساتھ میرے دوست عالم مفتی PhD ڈاکٹریٹ ایم فی ایل کیا ہوا ہے انہوں نے اسلامک فائنانس میں، وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں نے ان سے چند ایک سوالات کرنے اور اس کے جوابات پوچھنے، اور ان سے میری درخواست ہوئی کہ اس کا انہوں نے بڑا ہی مختصر مجھے جواب دینا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ قرآنی آیات کتنی ہیں جو سود کے خلاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں؟ سورہ بقرہ میں جو 275 سے 282 تک آیات ہیں، وہ کیا آیات محکمات ہیں یا آیات متشابہات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الأمی الکریم، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سب سے پہلے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے کی اور حق کو سن کر سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر باطل کے باطل ہونے کے بطلان کی جب دلیل پوری واضح قرآن و سنت سے مل جائے، اس کو سن کے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ محترم مکرم جناب حاجی عبدالرزاق صاحب، آپ نے جو یہ سوال کیا ہے، اس وقت کے قرآن مجید میں سینکڑوں آیات، متعدد آیات ہیں قرآن مجید کی، محکم آیات ہیں، آپ کو اس میں شک تو نہیں؟ کوئی شک نہیں، محکم آیات ہیں، اور ان آیات پر کسی قسم کا کوئی تردد اور شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ویری گڈ جی، بہت اچھا۔ دوسرا میری گزارش یہ تھی کہ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا سود کے بارے میں، کہ بنو عباس کا سود ہم آج ختم کر رہے ہیں جی، اور آج سے بعد سود کوئی نہیں ہوگا۔ آپ خود بتائیں گے، یہ بالکل صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، بالکل درست و مستند حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کیا جو پہلے قرآنی آیات آئیں اور نبی علیہ السلام نے سود کے بارے میں کہا، کیا انہوں کو ڈیفینیشن کی تھی سود کی کہ سود 10% حلال ہے، ان للہ و انا 100% کسی حرام قسم ہے؟ کی آپ نے ایک دھیلے کی، جب آپ نے واضح مذمت کر کے یہ کہہ دیا، اور پھر عباس کا لین دین تھا، حضور کا لین دین تو نہیں تھا، آپ نے صاحب شریعت ہونے کی وجہ سے اپنے چچا کے سود کو اپنے جبری حکم سے کالعدم قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ اس سود کی لعنت کو جبری طور پر کالعدم قرار دے، جیسے اللہ کے پاک پیغمبر۔ ویری گڈ، ویری نائس۔ تیسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے حضرت، کہ ایک جو آیت نازل تھی نبی علیہ السلام کے اوپر، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ ہوا تھا عدی بن حاتم جو صحابی تھے، ان کے جو عیسائی سے کنورٹ ہوئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا جی ہم اپنے علماء کی یا اپنے جتنے بھی ہمارے مفتی وغیرہ ان کی پرستش تو نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، تو اس کا بتائیں کیا؟ اس میں واضح طور پہ آپ وسلم کو جب عدی بن حاتم نے کہا ہم نے تو ان کو خدا نہیں بنایا یا رسول اللہ، ہم نے تو ان کو کبھی اپنا رب نہیں بنایا، تو حضور نے فرمایا کیا انہوں نے حلال کو حرام کیا یا حرام کو حلال کیا، تو کیا ان کی آپ نے اطاعت نہیں کی؟ یہی تو ہے رب ہونے کی دلیل کہ تم نے ان کو نبی بنا کے رکھا تھا یا ان کو خدا بنا کے رکھا تھا۔ ویری گڈ۔ اس کے بعد آ جائیں چاروں امام جو ہمارے ہیں، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور چاروں کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے؟ سود کے بارے میں، آیات محکمات کے بارے میں ان کا نظریہ جو میں نے پڑھا وہ یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں کوئی ہیلا بہانہ، اجتہاد، تعمیل کچھ نہیں ہو سکتا۔ بالکل کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں، کسی قسم کی کوئی ڈاؤٹ، کسی سسپینس کی، کوئی کسی قسم کی ایسی تعویل کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جس میں محکم آیا تو اس میں تعویل دی نہیں جا سکتی۔ ویری گڈ۔ اگلا میرا پوائنٹ جناب یہ ہے کہ پھر 80 علماء کا ایک پورے کا پورا جلسہ ہوا بروز جمعرات 28 اگست 2008 کو جناب مولانا سلیم اللہ خان سے اپنی صدارت میں، جس میں 80 علماء نے شرکت کی تھی۔ ویسے تو ہم 20 سے بعد میں سرکولیٹ کر کے انہوں نے اس پہ سائن بھی کروا لیے تھے، جس میں انہوں نے نام نہاد اسلامی بینکاری کو سودی بینکاری قرار دیا، اور مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی تھی، اور رائٹنگ میں سب کے سگنیچر بھی ہیں اس کے اوپر، کہ اس سے آپ مطلب ہے کہ اجتناب فرمائیں۔ بالکل صحیح، میں اس میں بالکل مکمل متفق ہوں، اور میں اس بارے میں ان علماء کی قدر کرتا ہوں، اور ان کا میں یعنی شکر گزار ہوں کہ ان کی ان ہدایات پر آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جیسی لعنت سے محفوظ کیا ہوا۔ اگلا میرا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ بنوری ٹاؤن والوں نے بھی ایک ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ خود مختار فتویٰ جاری کیا ہے کہ جو مربجہ اسلامی بینکاری ہے وہ حرام ہے۔ بالکل، یہ بھی آپ کے علم میں ہے، سب پورا علم ہے، اور سب علماء کو پتہ ہے، تمام مذاہب جتنے بھی ہمارے مسالک ہیں ان سب کو اس کا علم ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ بتائیں تھوڑا سا، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہسٹری اس کی یہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب کو شاید ایک دن کو خواب آیا ہوگا کہ جی میں نے مطلب ہے اسلامی بینکاری نافذ کرنی ہے، انہوں نے جلدی سے مطلب ہے جلسہ کیا، اپنی کمیٹی وغیرہ بنائی، اس کے بارے میں آپ کی کیا جانکاری ہے؟ میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ جب صدر ضیاء الحق مرحوم
اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. جو بھی غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں ان کی نیت پر ہم شک نہیں کرتے, ان کی دیانت پہ شک نہیں کرتے. شاید ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ایک ایسا عمل کرنا چاہتے تھے کہ اس ملک کے اندر سودی لعنت سے امت کو چھٹکارا دلوا دیتے, جیسے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی ابتدائی زندگی میں اعلان کیا تھا. انہوں نے پھر جس وقت اس معاملے کو 2 کمیٹیوں کے سپرد کیا, ایک کمیٹی بنائی صدر غلام اسحاق صاحب جو مرحوم, جو کہ اس وقت وزیر خزانہ تھے, اور ایک کمیٹی انہوں نے ہمارے استاد محترم حضرت قبلہ اقدس حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی. تو غلام اسحاق صاحب نے اس وقت ودرا کر لیا تھا, اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ قطعاً ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس ملک کے اندر اسلامی بینکاری کو وجود دے سکے, تھوڑا سا IMF کے ہوتے ہوئے, MOF کے, ورلڈ بینک کے ہوتے ہوئے, جب تک کہ آپ اس پورے ڈھانچے کو جڑ سے نہیں اکھاڑیں گے اس وقت تک یہاں اس بینکنگ میں اسلامی بینکاری کا وجود ممکن ہی نہیں ہے. جی خفض نظرات میں تھوڑی سی مقصد کی اجازت, تھوڑا سا میں اس میں تھوڑا سا ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ ضیاء الحق صاحب جو اس وقت تھے وہ پتہ نہیں ان کے سارے روابط تھے یہ امریکہ کے ساتھ, جنگ جو افغانستان سے لگ رہی تھی اور اس میں شاید ان کے آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, اس کا مجھے پتہ نہیں. لیکن اسحاق خان صاحب نے کہا تھا کہ پہلا 5 سال ہمیں چاہیے اس سارے سسٹم کو اکھاڑ کے پھینکنے کا, سودی نظام کو, اور اگر آپ یہ پتھر بھاری اٹھا سکتے ہیں پھر ہم کریں گے, پھر اگلے 5 سال چاہیے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے. تو اس پہ ضیاء الحق صاحب کا آپ پیچھے ہٹیں, آپ نہیں کر سکتے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کی حامی بھری کہ ہم اس کا کوئی جوڑ توڑ لگا کے ہدایت بہانہ کر رہے ہیں. لیکن خواتین و حضرات میں ایک اور چیز درج کر دوں کہ جناب ضیاء الحق صاحب ود آل ڈیو رسپیکٹ, جو بھی ان کا اس وقت رتبہ تھا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, مطلب اس وقت جو بھی ان کے ساتھ پاور تھی, یہ مفتی تقی عثمانی صاحب ان کو شاید خوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے. انہوں نے ایک اور بڑا قبیح کام کیا تھا, زکوٰۃ کا جو نظام نافذ کیا تھا کہ پہلے رمضان کو جو بھی آپ کا بینک بیلنس ہے اس میں 2.5% کاٹ دیتے تھے. یہ بھی کوئی اچھا قدم نہیں تھا. اس پہ ساری شیعہ کمیونٹی جو تھی وہ جناب 50,000 کا مجمع لے کے انہوں نے لاک کر دیا تھا سارے اسلام آباد. انہوں نے کہا تھا یہ ہماری فقہ میں نہیں ہے, کوئی ایسا نظام نہیں کہ ایک اماؤنٹ کے اوپر آپ زکوٰۃ دیں گے. تو ضیاء الحق صاحب نے ان کو کہا جی اچھا ٹھیک ہے ہم ودرا کر لیتے ہیں, لہٰذا جو اہل تشیع ہیں وہ ایک ایفیڈیوٹ دے دے کہ جی میں اہل تشیع ہوں, میرا اس فقہ حنفیہ سے اس کا تعلق کوئی نہیں, ہم زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں. وہ ان کے ڈیٹا کے مطابق, بینک کے ڈیٹا کے مطابق اس وقت ملک کی 85% آبادی شیعہ ہے, کیونکہ سارے سنیوں نے بھی یہ ایفیڈیوٹ دے دیا تھا کہ ہم لوگ شیعہ ہیں, اس لیے ہمارے پر یہ زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی. یہ دوسرا مطلب نقصان ہوا. تیسرا نقصان انہوں نے یہ کیا, واللہ عالم بالصواب, ذہن میں پتہ نہیں کیا چیز ہوگی, کہ یہ بتائیں دنیا والے, یہ پاکستان یہ بتائیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام چاہیے کہ نہیں چاہیے, یس یا نو. اس پہ ہمارے کچھ علماء بولے, کچھ نہیں بولے, مجھے نہیں سمجھ آئی کیوں نہیں بولے. کہ یعنی جو بندہ نہیں کہہ دے گا کہ اسلامی نظام نہیں ہونا چاہیے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا پھر. کیوں جی مفتی صاحب؟ یہ تو اب اس وقت کی جو ہے صورتحال کو, کنڈیشن کو دیکھ کے کہ یہ کہ ڈرامہ رچایا جا رہا تھا, جیسے اسلامی بینکاری کا بھی ڈرامہ رچایا گیا تھا, تو پھر یہ ڈرامہ ہو سکتا ہے نا اسلام نافذ کرنا. میری عرض یہ سن رہے نا جی, میں اس لیے اس طرف لے جا رہا ہوں کہ ضیاء الحق صاحب کی جو بھی نیت ہو مجھے نہیں پتا جی, لیکن ان کے کارنامے تو ایسے ہی ہیں نا, ان کے کارنامے یہی تو نظر آ رہے تھے جس وجہ سے علماء کرام نے شک کیا, الٹے سیدھے ٹیڑھے. اور میں یہ اور بھی ایک آپ سے عرض کر دوں, میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, انہوں نے کہا جی آپ کن چکروں میں پڑ گئے, پہلے آپ آئی ڈی قوانین جو فیملی قوانین ہیں, جو یہ ساری بیک گراؤنڈ ہے. خواتین و حضرات ہمیں یہ دیکھنا ہے اپنے شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے, جس طرح مفتی صاحب نے کہا, جیسے میں نے ساری چیزیں ان سے عرض کی تھیں کہ قرآنی آیات بھی اس کے خلاف ہیں اور نبی علیہ السلام کا خطبہ بھی اس کے خلاف ہے, جو سارے چاروں امام ہیں ان کا بھی خلاف ہے, 80 علماء کا فتویٰ بھی خلاف ہے, جہاں بنوریا ٹاؤن کا فتویٰ اس کے خلاف ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی, میرا ایک اپنے مفتی صاحب سے ایک بڑا سادہ سا سوال ہوگا, ان سب کی روشنی میں کیا کوئی عالم مفتی لوکل یا انگلینڈ کا یا امریکہ کا کوئی اپنی نئی تھیوری پیش کر سکتا ہے کہ اللہ کا منشا یہ تھا, سود کی ڈیفینیشن یہ ہے؟ بھائی میں یہ تو اس کا ایک مختصر لفظ میں, سود کی ڈیفینیشن یہ ہے, سود اس طرح ہونا چاہیے, سود اس طرح کاٹنا چاہیے, بینک اس طرح کرنا چاہیے. میرے خیال میں تو توہین رسالت اور توہین الہی کے مرتکب ہے. بالکل حقیقت ایسی ہے, جب قرآن کی ایک محکم آیت موجود ہے, محکم آیات میں سے کئی آیات موجود ہیں, تو اب اس کے بعد یہ کہنا کہ اس طرح کا سود یا اس طرح کا, دیکھیں پکی بات ہے, جب الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات وبینہما مشتبہات اتقوا الشبہات ومن یتق الشبہات فقد استبرأ دینہ وعرضہ ومالہ کما قال علیہ السلام. حضور نبی کریم فرما کے چلے گئے کہ اب آپ پر دین کامل کر کے میں جا رہا ہوں,
اور اس میں جو حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، درمیان میں مشتبہات ہیں، مشتبہات کی طرف مت جائیے بالکل صحیح اور بات، بچیے ان مشتبہات بالکل سے، اور صحیح جو بات۔ مشتبہات سے بچے گا تب جا کے، اس لیے میں یہی کہوں گا اس وقت اس عمل کو، سود کو، جو کہ محکم آیت سے حرام ہے، محکمات آیات محکمات سے حرام ہے، کسی کو تو اب اس میں کسی قسم کی ایسی تعویل یا شک اور سسپینس اور اس کے اندر شبہ پیدا کر کے امت میں یہ کہنا کہ نہیں یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، ان کے لیے یہ بینکنگ حلال ہے اور یہ بینکنگ حرام ہے، فتویٰ تو دینا سیدھی سی کوئی بات ہے، جب تک اس شبے کو آپ دور نہیں کریں گے ہم کسی صورت میں اس کو اپنے لیے نہیں، اپنے لیے اصول اور قرآن و سنت کا حصہ نہیں جو دے سکتے۔ بندہ بھی اس پہ تحقیق کرے گا میں اس کے خلاف ہوں۔ تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں تو آپ نہیں تحقیق کس لیے کہہ رہے ہیں، میں نے کہا جس چیز کے بارے میں واضح کہہ دیا گیا ہے۔ ایک اور میں چیز خواتین حضرات پیش کر دوں۔ ایک دفعہ 1980 میں ایک بہت بڑے وکیل تھے، ابھی بھی تو فوت ہو گئے ہوئے ہیں، خالد اسحاق صاحب ان کا نام تھا جی۔ انہوں نے ایک بہت بڑی تقریر کی، آئی کیپ ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو ایڈریس کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں جی، سود کی بڑی ڈیفینیشن ہوتی ہیں، بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ مثلاً اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ سود نہ لو، جو تمہارا جو مین مال ہے، پرنسپل، وہ وصول کرنا، یہ تو ہے نا جی ٹھیک۔ انہوں نے مثال یہ دی کہ میں نے 1 لاکھ روپے ایک بندے کو دیا اپنا قرض، اور اس وقت گندم آتی تھی 10 من اس کے اندر، اور 2 سال کے اس نے مجھے واپس کیا تو اس میں آتی ہے 8 من، تو مجھے تو پورا پیسہ میرا نہیں ملا، تو لہٰذا میں کیا کروں؟ میں نے اس وقت ہاتھ اٹھایا، میں نے کہا 1 منٹ ٹھہرے، میں نے کہا آپ گندم اس کو ادھار دیتے، آپ نے پیسے کیوں ادھار دیے؟ آپ پرچیزنگ پاور اس کے آڑ میں لے کے اس میں کوئی سود کا اس میں بھی ایلیمنٹ، بہت بڑا ایک وہ ہے، سود میں ایلیمنٹ شامل کرنا ایک چاہ رہے آڑتیوں کے ہیں درمیان قرضہ ہوتا ہے، ادھار ہوتا ہے، ایک مابین عوام کے ہوتا ہے۔ جی عوام کے درمیان جو چیز دی جائے گی وہ اسی کمیت سے، اسی ہی وزن سے، اسی مقدار سے صحیح، جو دی جائے گی اتنی مقدار سے واپس دی جی جائے گی، جی اور آڑتیوں کے درمیان اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کو ادھار کہتے ہیں، وہ بین نسیہ کے تحت وہ بھی حرام ہے۔ ٹھیک، یہ اب بہت ٹیکنیکل ہو جائے گا۔ خواتین و حضرات، لب الباب، یہ مختصر میں یہ عرض کرتا ہوں اپنی مطلب ہے، یہ جو ہماری گفتگو ہے کہ اس وقت دنیا کا کوئی عالم مفتی کوئی نئی چیز پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، نہ ہی کسی کو سننا چاہیے، نہ اس کو موقع دینا چاہیے کہ فلاں بندے نے کچھ 14 ڈگریاں، مثلا ہمیں یہ مثال دی جاتی ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے 380 پیجز کی کتاب لکھی ہے۔ بھائی بھلے وہ 48 لاکھ پیجز کی کتاب لکھ دیں، اللہ کے قانون کو وہ ختم کر سکتے ہیں یا اس کو نگیٹ کر سکتے ہیں، نبی علیہ السلام کی تعلیمات اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس دعا کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ قبول کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور ہمیں صراط مستقیم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تھینک یو۔